آج ایک گمراہ طبقہ جو دیوبندیت کے لبادے میں علماء دیوبند کا نام لے کر ایک گمراہی پھیلانے میں مصروف ہے، کہتا ہے عذاب قبر یہ دنیا کی اس قبر میں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں عذاب اور ثواب اس جسم کو نہیں ہوتا جو قبر میں آپ لوگ دفن کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں عذاب اور ثواب یہ برزخ میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یہاں سے ان لوگوں کی گمراہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پر انسان کا جسم قرار پکڑتا ہے، چاہے آپ کا پورا جسم وہاں پہ مدفون ہو، وہ بھی قبر ہے، چاہے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، جہاں جہاں پر آپ کے جسم کے ذرات پڑے ہیں وہی جگہ آپ کی قبر ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ صحیح تعلق رہا، آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے، تو آپ کی روح اعلی علیین میں جنت پہ ہوتی ہے۔ اگر گناہگار ہے تو اس کی روح سجین جہنم میں ہوتی ہے۔ لیکن راحت اور عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ تو بات سمجھیے، دنیا میں اگر آپ نے کسی کو راحت پہنچانی ہے تو اس میں جسم اصل ہے، پہلے جسم کو راحت پہنچائیں گے، جسم کے واسطے سے روح کو راحت پہنچے گی۔ کسی کے روح کو تکلیف پہنچانی ہے تو جسم کے ذریعے تکلیف پہنچائیں گے۔ کسی کو آپ نے ڈنڈا اٹھا کے سر پہ دے مارا، پہلے جسم کو تکلیف ہوگی پھر روح کو تکلیف ہوگی۔ برزخ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں پہ ثواب اور عذاب بلا واسطہ اولاً روح کو ہوتا ہے، اور روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم جہاں کہیں پڑا ہے وہی، اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے جسم کو مزہ بھی آ رہا ہوگا، راحت بھی پہنچ رہی ہوگی، اور اگر آپ گناہگار ہیں تو وہی جگہ پر عذاب قبر بھی ہو رہا ہوگا۔ یہی دنیاوی قبر جو ہے نا، اسی میں عذاب ہوتا ہے، اور اسی قبر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہی قبر ہے۔ وہ گمراہ طبقہ کہتا ہے یہ قبر نہیں ہے۔ اگر یہ قبر نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب کا قرآن تو ذرا اٹھاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے جب کہا، جب حضور نبی کریم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کا جنازہ پڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روکا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے نبی ان منافقوں میں سے اگر کوئی مردار ہو جائے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا جنازہ تو دور کی بات ہے، ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس قبر سے اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا؟ وہ دنیا کی اس قبر سے ہے کہ اس قبر پہ بھی منافق کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے عذاب بھی اسی قبر میں ہوتا ہے۔ یہ جہاں پہ میت دفن ہوتی ہے، اور راحت بھی یہی ہوتا ہے، راحت بھی یہیں پہ۔ میں حدیث سے اپنے موقف پہ ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ حضور نبی کریم دو قبروں سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ رہا، اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے شغل خور تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ قبریں کہاں پہ تھی؟ زمین پہ تھی یا آسمان میں تھی یا جنت میں تھی؟ کہاں تھی؟ وہ زمین پہ تھی نا۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے عذاب اسی قبر میں ہوتا ہے۔ اور جو گمراہ ٹولہ کہتے ہیں عذاب اس قبر میں نہیں ہوتا، وہ برزخ میں ہوتا ہے، وہ سجین میں ہوتا ہے، اور وہ بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کہ عذاب اور ثواب جسم کو نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے۔ وہ طبقہ یہ کہنا چاہتا ہے عذاب بھی صرف روح کو پہنچتا ہے، ثواب بھی صرف روح کو پہنچتا ہے، اور جسم کو نہ ثواب پہنچتا ہے نہ عذاب پہنچتا ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں پہ عذاب قبر یا ثواب قبر کا ذکر ہے تو ثواب اور عذاب سے مراد جسم اور روح دونوں کو عذاب بھی پہنچتا ہے، ثواب بھی پہنچتا ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔
اور یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی صحیح۔ حضرت عثمان غنی جب قبرستان سے گزرتے قبر پہ تو بڑے رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ فرمایا یہی قبر یہ پہلی منزل ہے، یہ جنت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ جہنم کا گدھا ہے۔ تو عثمان اسی قبر کو تو قبر سمجھ رہے ہیں کہ عذاب ادھر ہو رہا ہے، تبھی تو رو رہے ہیں نا۔ اور حدیث میں باقاعدہ عنوان لگے ہیں باب اثبات عذاب القبر، اور اس کے نیچے حدیث آتی ہیں جس میں اسی قبر کو حضور نے دنیاوی قبر کو قبر کہا ہے۔ اس لیے وہ طبقہ جو گمراہ طبقہ ہے، جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتا ہے، حالانکہ وہ عذاب قبر کا منکر ہو کے معتزلہ کے عقائد کا پرچار کر رہا ہے۔ معتزلہ اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں جسم کو عذاب نہیں ہوتا اور نہ ہی راحت پہنچتی ہے، عذاب اور ثواب صرف روح کو ہوتا ہے۔ صحیح عقیدہ مسلمانوں سمجھو وہ یہ ہے، ثواب اور عذاب دونوں جسم اور روح دونوں کو ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ برزخ میں ثواب راحت ڈائریکٹ روح کو ہوتی ہے اور پھر اس کے واسطے سے جسم کو بھی راحت پہنچتی ہے، اور عذاب بھی ڈائریکٹ روح کو پہنچتا ہے، روح کے ذریعے سے اسی قبر میں جسم کو بھی عذاب پہنچتا ہے۔ وہ طبقہ ایک اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے جسم اگر آگ میں جل گیا، کسی جانور نے آدمی کو کھا لیا، پانی میں بہہ گیا، بتاؤ اس کو تو یہ دنیا کی قبر ملی نہیں ہے، تو پھر عذاب قبر کہاں ہوگا؟ وہ گویا دلیل دینا چاہتے ہیں۔ تو میں اپنے عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں، مسلمانوں میں نے پہلے کہا قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ میت پڑی ہو، بس وہ آپ کی اس دنیاوی اس گھڑے میں ہو، یہ قبر ہے۔ اگر وہ کسی جانور کا پیٹ ہے تو اس کے لیے قبر بن گئی ہے، وہیں پہ راحت بھی پہنچے گا، وہیں پہ اسے تکلیف بھی پہنچے گی۔ اگر وہ سمندر کے ذرات ہیں تو ان ذرات میں بھی وہی ذرات اس کے لیے قبر بن جائیں گے۔ دلیل کے طور پہ ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار گزرا تھا، کفن چور نباش، اللہ کو بڑا ناراض کیا تھا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ بیٹوں نے کہا ابو جی آپ ہمارے بہت اچھے والد تھے۔ کہا پھر سنو میں ایک وصیت کرنے لگا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کر لیجئے، ہم آپ کی وصیت پوری کریں گے۔ فرمایا پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو میری وصیت کو پورا کرو گے۔ سب نے قول و قرار کیا، پختہ وعدہ اپنے ابو جان کے ساتھ کیا۔ فرمایا جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کی راکھ جب بنے گی اس راکھ کو آدھی کو آپ نے سمندر میں بہا دینا ہے اور آدھی کو ہوا میں اڑا دینا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا لئن قدرنی اللہ، اگر اللہ مجھ پہ قادر ہوا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا تو اللہ رب العزت مجھے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب اللہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ گویا یہ سمجھ رہا تھا یہ ذرات کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ذرات کی صورت میں بھی اللہ تمہارے جسم کو تو عذاب دے سکتا ہے۔ اس نے یہ کیا، جب مر گیا اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا ذرات کو واپس اکٹھا کر دو، ہوا کو حکم دیا ذرات کو جمع کر دو، اور اس کے وجود کو دوبارہ اللہ نے ایک جسم کی صورت میں کھڑا کر دیا اور پوچھا بتاؤ تو نے یہ کام کیسے کیا؟ کیا میں اللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں تھا؟ کہنے لگا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے، تیرے ڈر سے کہ میں بڑا نافرمان ہوں میں نے یہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جہاں پہ یہ خوف خدا کی اہمیت بتا رہی ہے، ناامید نہیں ہونا، وہاں پہ اس سے یہ ضابطہ بھی نکل رہا ہے عقیدے کا کہ ذرات جہاں پڑے ہوتے ہیں نا اللہ اسے دوبارہ جمع کر کے وجود بھی دے سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر بھی سکتا ہے، اور ان ذرات کی صورت میں بھی جہاں آپ کے ذرات پڑے ہیں وہی آپ کی قبر ہوگی، آپ نیک ہیں، روح آپ کی جنت میں مزے کر رہے ہوگی، اور اس مزے کا، اس لذت کا، اس راحت کا تعلق آپ کی اس قبر میں آپ کو بھی ہوگا۔ ہاں یہ جو قبریں ہیں، یہ جو دنیاوی قبریں ہیں، انہی میں عذاب بھی ہوتا ہے، انہی میں بھی راحت ہوتی ہے۔ ان گمراہوں کے عقیدے کے اوپر نہ جاؤ،
اگر یہ قبریں نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ میں سنا رہا ہوں. حضور نے ایک آدمی کو دیکھا قبر کے ساتھ ایسے ٹیک لگایا ہوا ہے. حضور نے فرمایا لا توزِ صاحب القبر، اس قبر والے کو تکلیف مت دو. میں ان عقل کے اندھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے جس صاحب کو روکا تھا اس قبر والے کو تکلیف مت دو، وہ کون سی قبر پہ اس نے ٹیک لگایا تھا؟ اس زمین والی قبر پہ نا، تبھی تو روکا ہے. حضور نبی کریم نے ایک روایت میں فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مت بیٹھو. یہ روایت بتا رہی ہے قبر سے مراد شریعت میں یہی قبر ہے، یہی والی قبر جس سے حضور نے روکا کہ اس پر بیٹھو مت. اور فرمایا وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، اور اس کی طرح رخ کر کے، قبر کی طرح رخ کر کے نماز بھی مت پڑھو. حضور نبی کریم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت آپ کی زبان پہ ایک الفاظ ہیں، فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى، لعنت ہو ان پر، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کی طرف سجدہ کر رہے ہیں. یہ روایت بتا رہی ہے قبر سے مراد شریعت میں وہی جگہ ہے، وہی گڑھا ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی میت پڑی ہوتی ہے، اور اسی کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور اسی کو راحت بھی پہنچتا ہے.